الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ لیلۃ الجائزہ۔ پورا رمضان اول تا آخر برکت ہی برکت ہے، شروع ہوتے ہی اللہ پاک کی رحمتیں مزید ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جہاں پورا رمضان ہم نے رب کی رحمتوں کو دیکھا، اس کی جو آخری رات ہے جسے ہم چاند رات بھی کہتے ہیں، عید الفطر کی جو رات ہے، اس رات میں کیا برکتیں ہیں اور کیا فضیلتیں ہیں اور اس کو کیسے ہمیں گزارنا چاہیے، انشاءاللہ آج ہم یہ سنیں گے۔ عموماً لوگوں کو اس رات کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، رمضان کی برکتیں تو چلو کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں، تو کیا ایسی خاص چیز ہے اس رات میں؟ سب سے بڑی بات تو یہ کہ شاید یہ لیلۃ الجائزہ بھی لوگوں نے پہلی بار سنا۔ یہاں اس سے مراد جائزے سے مراد وہ جائزہ نہیں ہے جو ہم جائزہ لیتے ہیں کسی چیز کا، عربی میں جائزہ کو انعام کو کہا جاتا ہے۔ یہ انعام کی رات ہے، یہ یوں سمجھیے کہ مزدوری ملنے کی رات ہے، پورا مہینہ کام کیا ہے اور یہ رات سبحان اللہ۔ چند فضائل بیان کروں گا تو اور انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں عید کا دن کیا اہتمام ہوتا ہے، اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو، میری عزت و جلال کی قسم آج کے روز یعنی نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے وہ میں پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی جو تمہارے لیے بہتر ہے وہ عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی۔ اس پاک میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں روزانہ مغفرت فرما رہا ہے۔ افطار کے وقت 1 ملین لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور راتوں میں مغفرت، شب قدر میں مغفرت فرما، جتنی پورے مہینے میں لوگوں کی بخشش ہوئی نا اتنی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ اس ایک رات یعنی رمضان کی آخری رات لیلۃ الجائزہ والی رات جو عید کی رات ہے لوگوں کی مغفرت فرما، مغفرت مانگنے کی رات ہے، لیکن لوگ اس میں گناہوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ شاپنگ سینٹر آباد، ہم نہیں کہتے شاپنگ کرنا منع ہے، لیکن بے پردگی کے ساتھ شاپنگ کرنا، فلموں ڈراموں کی ٹکٹس بک کرنا، اللہ کی نافرمانی کا کام کرنا، میں چوٹ کرنے کے لیے ناظرین ناراض نہ ہوئیے گا مگر محسوس ضرور کیجئے گا، احساس ہی تو دلانا ہے۔ چوٹ کرنے کے لیے دل پر ایک بات کہوں گا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم بولتے تو نہیں ہیں مگر پریکٹیکلی ہم یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ شیطان تو بند تھا، آج رات تو آزاد ہوا ہے، ہم تیرا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے پلیز۔ ہم رحمان کے بندے ہیں، ہم شیطان کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے رمضان میں بھی ہیں، ہم رمضان کے بعد بھی اسی کے بندے، ہم اس کے فرما بردار رمضان میں بھی اور انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی رہیں گے۔ اس بار تو یہ نیت کر لیں کہ یہ رات عبادت میں دعاؤں میں گزاریں، تھک جائیں تو سو جائیں تاکہ فجر کے لیے جاگے۔ دیکھیں عید کی نماز یقیناً ضروری ہے مگر عید کی نماز واجب ہے، فجر کی نماز فرض ہے۔ زیادہ تاکید ہے، فجر کی نماز چھوڑ دیں گے عید کی نماز میں سارے آ جائیں گے کیونکہ وہ تو ایک رسم ہے، تو پلیز عید کی فجر بھی قضا نہیں کرنی ہے اور اس کے بعد زندگی میں کوئی فجر قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ عید کے دن جو کام سنتیں اور آداب ہیں، مستحب ہیں، اچھے کام کرنے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حجامت بنانا یعنی بال کٹوانا، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، سبحان اللہ، مسواک کرنا عید کے دن یہ کوشش کریں، ویسے بھی ہر وضو میں کریں ورنہ عید کے دن اسپیشلی کریں۔ اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو نئے ورنہ کم از کم دھلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا۔ اسی طرح عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، یہ بھی سبحان اللہ نبی پاک کی سنت ہے۔ 3، 5، 7 کم و بیش کھا لیں، طاقت درست آڈ نمبرز میں آپ کھجور کھا لیں جانے سے پہلے۔ عید الاضحیٰ کے دن افضل یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کھائیں، عید کی نماز پڑھ کر آ کر قربانی کے گوشت سے ابتدا کریں، لیکن عید الفطر کے لیے میٹھی عید کہتے ہیں نا اس کو، تو جانے سے پہلے کچھ کھجوریں کھا لیں، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جب عید الفطر کے لیے جائیں تو آہستہ آواز میں تکبیر پڑھنا، عید الاضحیٰ کے لیے جا رہے ہیں تو بلند آواز سے پڑھیں گے، وہ تکبیر بھی دہرا دیتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ پڑھتے پڑھتے جائیں، ہلکی آواز میں پڑھیں، اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ کے کان سن سکے۔ اچھا اسی طرح
عید کا اگر ہو سکے تو پیدل جائیں, ٹھیک ہے, سواری پر جانے میں بھی حرج نہیں ہے, مگر جس کو پیدل جانے کی قدرت ہو اور عید کا قریب ہے تو پیدل جانا افضل ہے. اسی طرح ایک اور بڑی پیاری یہ سمجھے کہ عمل بتایا گیا کتابوں میں کہ ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے. تو اس کی حکمت بھی علماء نے یہ بیان کی کہ اس دن مسلمانوں کی شان بیان ہو کہ مسلمان نماز عید ادا کرنے جا رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں. اچھا, اس دن کثرت نظر آئے, مسلمانوں کی اس دن خوشی منانا, چہرے سے بھی مسرت کا اظہار ہو, یہ بھی مستحب ہے. کثرت سے صدقہ دینا, یہ بھی افضل ہے. ہم فطرے کے بارے میں انشاءاللہ ابھی ہم بات کریں گے مسائل رمضان میں, تو کثرت سے صدقہ دے. اسی طرح آپس میں مبارکباد دے, مصافحہ اور معانقہ جو حق کرتے ہیں ہم گلے ملتے ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ افضل ہے, اچھی بات ہے. عید کے دن یہ کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ چند مستحب کام تھے جو عید کے دن کرنے والے ہیں. جی ماشاءاللہ بڑی پیاری بات ہے اور ہمیں ان سب باتوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے. لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا شکر کو مزید ایلیبوریٹ کیا جائے کہ ہم شکر کیوں نہیں کرتے اور کرنے کے کیا فائدے ہیں, اور شکر کس طرح سے اللہ پاک کا ہمیں بجا لانا چاہیے. بہت پیاری بات کی. پہلے تو میں شکر کی ڈیفینیشن بیان کر دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہم تو بہت شکر ادا کرتے ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے, ہر وقت کہتے ہیں. دیکھیے, ایک ہے زبان سے شکر ادا کرنا, یقیناً یا اللہ تیرا شکر ہے یہ بھی کہنا اچھا ہے, الحمدللہ رب العالمین یہ بڑا اچھا انداز ہے, یہ زبانی شکر ہے. پورے اعضاء کا شکر یہ ہے کہ پوری بدن جو نماز پڑھتا ہے نا, علماء کہتے ہیں پورے اعضاء کی طرف سے شکر ادا ہو جاتا ہے. لیکن اصل شکر پتہ ہے کیا ہے, وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. اب مثال دیتا ہوں, میں آپ کو کہتا رہوں کہ اسد بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ کی بڑی مہربانی, آپ کے مجھ پہ بڑے احسان, اور آپ مجھے کوئی کام کہیں اور میں کام ہی نہ کروں, دوبارہ کام کہیں اس کا الٹ کروں. آپ کے ہر زبان سے شکریہ ادا کرتا ہے, اور جب کام کہتا ہوں تو سارے الٹ کرتا ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ تو کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے, مگر نماز بھی نہیں پڑھ رہے, اللہ کو ناراض کرنے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑ رہے. تو پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ بندہ رب کی نافرمانی نہ کرے. اور پھر جب کوئی شکر ادا کرتا ہے نا, اللہ اکبر, اس کو انعام کیا ملتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری نعمتیں بڑھتی جائیں تو آپ شکر پریکٹیکل ادا کریں. وقت مختصر ہے, میں چاہوں گا کہ عید کے حوالے سے جو غریبوں کی مدد کرنے کا پہلو ہے اس پر بھی کچھ بات ہو جائے. بڑی اہم بات ہے. دیکھیں, عید ہے ہی خوشی بانٹنے کا نام. ہم اپنے لیے اچھے کپڑے سلوائیں, ہمارے بچوں کو اچھے کھانے لے کر دیں, انہیں عیدی دیں. ایک عجب سما ہوتا ہے خوشی کا, بہت اچھا ہے. لیکن کیا ہم کسی کے گھر میں عید نہیں کر سکتے؟ کسی کے گھر کچھ کپڑا بھجوا دیں, کسی کے گھر بچوں کے کپڑے سلوا دیں, ان کو خاموشی سے کوئی ایسی چیز پہنچا دیں. اچھا, کئی لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہمارے دروازے تک مانگنے نہیں آتے, سفید پوش ہوتے ہیں. سفید پوش ہوتے ہیں. ہمارے رشتہ داروں میں ہم دیکھ لیں کہ ان کی تنخواہ 10 15 20 ہزار 25 ہزار تنخواہ, وہ کیسے خوشی منائیں. عید کا تحفہ عید کے دن دیں یا تھوڑا پہلے دیں. بہت پیاری بات کی کہ عید سے کچھ دن پہلے, اللہ کرے رمضان کے شروع میں ہی دے دیں, افطاری بھی اچھی ہو جائے, سحری بھی اچھی ہو جائے, اور اللہ کرے عید بھی اچھی ہو جائے. یہ ضرور کرنا چاہیے. اپنا ایک جوڑا کم کر لیں گے تو شاید کئیوں کے جوڑے بن جائیں گے. بہت پیاری آپ نے بات کی. اور کسی کو خوش کر کے جو خوشی ملتی ہے نا, کسی کی دعا سے جو آپ کی خوشی ملے گی, تو کیا معلوم اس بار عید جو ہے وہ بہت ساری برکتیں لے آئے. تو ناظرین, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ بندہ کسی کی مدد کرتا رہتا ہے, اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے. آپ لوگوں کے غم دور کریں, اللہ آپ کے غم دور کر دے گا. تو اس بار ایسا ضرور کرنا چاہیے. بالکل ضرور کریں, اور اچھی اچھی نیتیں ابھی سے کر لیجئے کہ ہم نے عید منانے میں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے, غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے, اور اللہ کی نافرمانی سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. جی, اب بڑھتے ہیں فطرے کے مسائل. فطرہ ایک بڑا کامن سا لفظ ہے, تقریباً ہر ایک نے سنا ہوتا ہے, لیکن کس پر لازم ہے اور کس کو دینا چاہیے, اور اس سے متعلق کچھ احتیاطیں بیان ہو جائیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے. یعنی یہ اناؤنسمنٹ کیا گیا کہ صدقہ فطر واجب ہے. اچھا, روزہ جو ہے یاد رکھیے, صدقہ فطر دینا کتنا ضروری ہے. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے, لٹکا ہوا رہتا ہے. قبول جب ہوگا جب وہ فطرہ ادا کرے. تو ہمیں فطرہ ضرور ادا کرنا چاہیے. اب فطرہ کن کن لوگوں پر واجب ہے یہ بھی سن لیتے ہیں. صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں. صحیح. اور ان کا نصاب حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی, مثلا جو روزمرہ کا سامان ہے, اس سے فارغ ہو. اب یہاں پر آگے چلتے ہیں کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل و بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے. یعنی اگر بچہ بھی ہے اور اس کے پاس اتنی رقم ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. اور آگے چلتے ہیں, یہاں ایک اور بات صدقہ فطر کے بارے میں. ایک تو صدقہ فطر کوشش کرے کہ نماز عید سے پہلے ادا کر دیں, لیکن کچھ لوگ کرتے کیا ہیں کہ عید کے لیے بھی لیٹ ہو گئے ہیں اور اب بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں, نماز عید کھڑی ہے اور مسجد کے باہر وہ پرچی کٹوا رہے ہیں. تو جناب آپ رمضان میں ہی صدقہ فطر دے دینا, نہیں کام میں دیر کس بات کی, پہلے دے دیں, ایڈوانس دے دیں تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. اچھا, صدقہ فطر میں ایک عجیب سا فینومینا ہے, ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے کہ سب سے لوئسٹ کیٹیگری والا ہم صدقہ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں پچھلے سال 100 روپے کا صدقہ فطر تھا گندم کا تقریباً.
تو دنیا میں اسی طرح لوئسٹ پرائز ہوتی ہے، مگر مجھے بتائیں نا کہ اللہ نے ہمیں لوئسٹ کیٹیگری میں رکھا ہے. ہم کپڑے شاندار پہنتے ہیں، جوتے شاندار پہنتے ہیں، گھڑی ہمارے پاس اچھی، موبائل بڑا زبردست، اور فطرہ دینے کی باری آئی تو سب سے لوئسٹ کیٹیگری کا فطرہ. تو یاد رہے گندم کے ساتھ ساتھ کشمش کا، جو کا اور کھجور کا بھی فطرہ ہے. تو آپ چیک کریں کہ آپ کے وطن میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کھجور کا فطرہ کتنا بن رہا ہے، کشمش کا کتنا ہے، تو بہترین فطرہ دیں. یہ بھی جو شکر کی بات ہوئی نا، یہ بھی شکر کا ایک انداز ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے تو میں تیری راہ میں خرچ بھی بہترین کروں. تو اچھے انداز سے خرچ کریں گے وہ رب کریم آپ کو اور عطا فرمائے گا انشاءاللہ. تو یہ کچھ فطرے کے بارے میں میں نے عرض کر دیا. اب نماز عید کے بارے میں بھی کچھ بات کر لیں. نماز عید کا حکم پتہ لگ جائے، اس کے ٹائمنگز کیا ہیں اور اس کے متعلق کچھ بنیادی احکامات. یاد رہے کہ نماز عید جو ہے، پہلے تو اس کا میں مختصر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اس کی جو نیت کس طرح ہوگی کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی، اگر عید الاضحیٰ کی ہے تو عید الاضحیٰ کی 7-6 زائد تکبیروں کی. تو یہ 2 رکعت نماز ہے اور یہ نماز پڑھنا واجب ہے. مگر یہ یاد رہے کہ یہ نماز فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے 20 منٹ بعد اس وقت ادا کی جائے گی، اس سے پہلے ادا نہیں کی جائے گی. اور اگر کسی کی نماز عید فوت ہو گئی تو اس کی قضا نہیں، اکیلے بھی نہیں پڑھ، اکیلے وہ نہیں پڑھ سکتا، تو جماعت کے ساتھ ہی عید کی نماز ادا کی جائے گی. اور یہ ضرور ہے کہ عید کا جو خطبہ ہے اس کے بارے میں یہی ہے کہ عید کا خطبہ بھی بالکل توجہ کے ساتھ سننا ہے. اس میں بھی آپ نے بات چیت وغیرہ نہیں کرنی ہے. جس طرح ہم نے جمعے کے خطبے میں فوکس رہنا ہے، اس طرح عید الفطر کے خطبے میں بھی خاموشی کے ساتھ اسے سننا ہے. ماشاءاللہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو بہت ساری نئی معلومات بھی حاصل ہوئی ہوں گی. تو فطرہ بھی ادا کریں اور نماز عید بھی ادا کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں اور اپنے پاک پروردگار عز و جل کی بارگاہ سے بے شمار برکتیں اور رحمتیں حاصل کریں. آج انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی ایک نہیں 2 صورتوں کا تعارف حاصل کریں گے، کیونکہ وہ قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں ہیں. آج ہمارا یہ ایپیسوڈ بھی آخری ہے اور ان 2 صورتوں کا کمبینیشن بیسیکلی بہت شاندار وظیفہ بھی ہے. بہت سارے ناظرین کو آج ہم قرآنی وظیفہ بھی بتائیں گے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں جادو نہ ہو جائے، کہیں ہم پر کوئی اثر نہ ہو جائے، حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. تو آج قرآن کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ اور حدیث کے ذریعے وظیفہ پتہ چلے گا انشاءاللہ. پہلے بات کرتے ہیں سورہ فلق کی، قل اعوذ برب الفلق، جو قرآن پاک کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے. اس کا مقام نزول یہ ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ سورہ فلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں. البتہ پہلے قول کے بارے میں علماء فرماتے زیادہ صحیح ہے، یعنی یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس سورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں. فلق کے کئی معنی ہیں. یہاں اس سے مراد صبح ہے، چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ فلق کہتے ہیں. سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں کے کمبائن فضائل احادیث میں بیان ہوئے. میں 1 یا 2 حدیثیں پیش کر دیتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی. وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی یہ دونوں صورتوں کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتا دوں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں. انہوں نے عرض کی صحابہ کرام نے کہ حضور ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. تو یاد رہے کہ جادو حق ہے، جادو ہو سکتا ہے، کرنے والے غلط ہیں، مگر جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ درست نہیں، کیونکہ اس کا شان نزول ہی یہ ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں کا شان نزول یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، البتہ نبی پاک کی عقل مبارک اور اعتقاد پر کسی قسم کا اثر نہ ہوا. چند دنوں کے بعد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے عرض کی کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا کچھ سامان فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بھیجا اور انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی تھیلی برآمد ہوئی. پیارے آقا کے منہ مبارک بھی تھے جو آقا کی کنگھی مبارک میں رہ چکے تھے، اور اسی طرح نبی پاک کی کنگھی کے چند دندانے بھی اس میں تھے. ایک ڈورا یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں تھی اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبوئی ہوئی تھی. یعنی اس زمانے میں بھی جادو ہوتا تھا اور نبی پاک پر معاذ اللہ یہ کیئر کرنے کی کوشش کی گئی. یہ سب سامان جب نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائی.
11 आयतें इसमें, आप जरा गौर से समझिएगा। सूरह फलक में 5, सूरह नास में 6, ये 11 ऑल टुगेदर आयतें नाजिल हुई और एक एक आयत पढ़ते जाते मेरे आका गिरें खुलती गई, और जब सब गिरें खुल गई नबी पाक अलैहिस्सलाम बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। आज भी उलमा कहते हैं कि कोई शख्स सुबह घर से निकलते वक्त, रात को सोते वक्त अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़े, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम कर दे, इंशाअल्लाह हर तरह के जादू टोने इस तरह की बुरी नजरों से महफूज रहेगा। तो आज आपने सूरह फलक और सूरह नास का शान नुज़ूल भी सुन लिया, तो इन दोनों सूरतों को अच्छी तरह पढ़ भी लीजिए, पढ़ते रहिए, अपने वज़ाइफ में शामिल रखिए, कुरान पाक की बरकतें मिलेंगी माशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी मालूमात हासिल की होंगी हमने, और जिन सूरतों का खास तौर पर तज़किरा हुआ, इनको रात को सोने से पहले अगर इन 2 सूरतों की तिलावत कर ली जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रात भर अमन नसीब होगा। अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक अता फरमाए, हम सबको अपनी जिंदगी शरीयत मुतहरा के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।